بھائی سیدھا سیدھا کہو، سب سے بڑی مجرمہ یہ بدترین عورت ہے جو جس نے بے حیائی کی، بے حیائی پر اکسایا، بے حیائی پر ابھارا اور پھر کتے اس کو نوچنے لگ گئے۔ صاف صاف کہہ دو، سب سے پہلے ان فالوور سے بھی پہلے اس بدترین بد کردار عورت کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ کہیں گے بد کردار کیوں کا؟ بھائی بد کردار کسے کہتے ہیں؟ یہ کردار کی خرابی نہیں ہے، نہ محرم کے باہوں میں جھولے لینا، ٹک ٹاک بنانا۔ آپ اپنی ماں بہن کے بارے میں یہ برداشت کریں گے؟ اسلام کی بات کو دو ٹوک بے لاگ اور بے لچک کرنے کی عادت ڈالیں۔ جہاں لچک نہیں وہاں لچک نہ دیں۔ جو دو ٹوک بات کرنی دو ٹوک بات کریں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، کوئی راضی ہوتا ہے تو راضی۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی جواب دیجیے۔ کیا عائشہ اکرم نام نہیں لینا چاہیے لیکن مجبور ہو کر لے رہا ہوں کیونکہ مینار پاکستان کا واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہوا، قوم کی بیٹی ہے۔ مجھے اس پر کوئی معذرت خواہانہ رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی ایسا رویہ۔ عائشہ اکرم قوم کی بیٹی نہیں ہے۔ قوم کی بیٹی قوم کی ترجمان ہوتی، قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ میں اپنی شناخت ایسی گندی عورت کے ساتھ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ گندی عورت میری شناخت بنے، میری ترجمان بنے۔ یہ قوم کی بیٹی نہیں ہے جو اپنے جسم اور اپنے لباس اور اپنی اداؤں کے ذریعے نامحرم کے ہاتھوں میں باہوں میں کھیلتے ہوئے ٹک ٹاک ویڈیو بنائے۔ قوم کی ایسی بیٹیوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اس کے رسول کی لعنت پڑتی ہے، پورے معاشرے کی لعنت پڑتی ہے۔ یہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ قوم کی بیٹیاں عفت و عصمت، پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی، حیا کے ماحول میں رہنے والی قوم کی بیٹی۔ اس دن انٹری ماری اور اپنی ادائیں دکھائیں۔ جب ایک بندی شیطانی عورت اکاؤنٹ کھول کے شیطانی ادائیں دکھا کے فالوورز بناتی ہیں، ان فالوورز کو پھر ایک مخصوص تاریخ میں بلاتی ہے، ادائیں دیتی ہوئی انٹری مارتی ہے، تو اس کا مطلب اس نے خود اپنے فالوورز کو، اپنی آڈینس کو، تماشبینوں کو رد عمل پہ اکسایا۔ کپڑوں میں ہوں گی، لباس میں ہوں گی، پھر بھی بے لباس ہوں گی، مائل ہوں گی، مائل کریں گی۔ بختی اونٹ جو ہے اس کی کوہان تھوڑی سی ایک طرف جھکی ہوئی ہوگی، ان کا سر بختی اونٹ کی طرح ہوگا، پھر اس کے چند ہمدرد دانشور نما اینکر۔ لیکن سوال یہ ہے اس سے ہمدردی دکھائی، اس کے برے کام پہ مذمت کی، اور ہمدردی دکھانے والے بعض ایسے ہیں جو خود ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جس کے اندر زو مانا جملے ہو۔ اس نے ایسا عمل کیوں کیا؟ فالوورز کو بلایا کیوں؟ اکسایا کیوں؟ مقاصد کیا تھے؟ مقاصد سب کے سامنے، ریٹنگ بڑھے، پیسے ملے، شہرت ہو۔ آج پاکستان کی ماں بہنوں نے اور پاکستان کے بیٹوں نے، بھائیوں نے شہرت کے کون سے طریقے اختیار کر لیے؟ شہرت کے کون سے طریقے ہم نے اختیار کیے؟ یہ ہمدردی جتانے والے ٹک ٹاکرز کے خلاف کوئی بات کی ہے کہ اتنی بے حیائی پھیل رہی، اس پر بھی تھوڑی سی بات کی جائے؟ آپ کو یہ لوگ کبھی کہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن نام نہاد ایسی ہمدردی کے لیے ضرور نظر آئیں گے جس ہمدردی سے بے حیائی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ پھر آگے سے وضاحت، جی ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں، میں نے تو فلاں کو بھی پروٹیکشن دی تھی، پروٹیکشن دیتے ہوئے میں نے نہیں پوچھا تھا اس کا کردار کیا ہے۔ ایک عمل آپ جس کی مثال دے رہے ہیں، اس عمل سے وہ بے حیائی رک رہی تھی، ایک عمل سے کسی کو آپ نے بے حیائی سے روکا ہے اور دوسرے عمل سے آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، دونوں کو آپ ایک ہی جگہ لا رہے ہیں۔ انا للہ و انا، چٹو بٹے کو ایک ہی کر رہے ہیں، رتب و یابس کو ملانا، خاک و خون کو ایک بتانا، سفید کالے کو ایک ہی رنگ میں ظاہر کرنا۔ بعض باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے، لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جادوئی اثر ہوتا ہے اور فوراً بندہ قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ حدیث مذمت بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ بے حیائی کو فروغ دینے والوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے ہم قوم کی بیٹیوں کو بے حیا بنانے چلے ہیں، یاد رکھیں۔ اس کے اثرات گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں پر بھی پڑتے ہیں۔ ان کی ہچکچاہٹ ختم ہوتی ہے، ان کی جھجک ختم ہوتی ہے، اور گناہ کی جو ایک ہیبت ہوتی ہے بندے کے اوپر، رفو چکر ہو جاتا ہے۔